اچھا حضرت، ان بعض احباب نے مجھے ایک اور حوالہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قاضی مظہر حسین جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے خارجی فتنہ، جی ہے، کہتے ہیں کہ ان میں اس کتاب کے اندر قاضی مظہر صاحب نے لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی لکھا ہے، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ جی نہیں، میں نے تو ان کا حوالہ دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا۔ حوالہ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، حوالہ میرے پاس ہے کتاب۔ دکھائیں، دکھا دیں۔ جی نہیں، جی بالکل، یہ خارجی فتنہ میں نے پڑھی ہے۔ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ عام بندے نہیں ہیں، جی حضرت مدنی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ کے فرزند ہیں، اور حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسینی دامت برکاتہ علیہ، جن نے مجھے اس پہ دستخط کر کے دیے ہیں، یہ جس کتاب کو آپ لے کے بیٹھے ہیں نا، اس پر ان کے دستخط ہیں، 16 صفحے مجھے لکھ کے دیے ہیں لوگوں میں حسینوں پہ، اور یہ کتاب اسی کا حصہ ہے، قاتل عمار کون، اسی کا ایک باب ہے، انہوں نے مجھے دستخط کر کے دیے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کتاب کو آپ سمجھیں، انہوں نے یہاں جو حضرت معاویہ کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ اس کی خود تشریح فرماتے ہیں اپنی کتاب میں۔ آپ نے خارجی فتنے کا یہ حوالہ تو پڑھا ہے، جی اے کاش خارجی فتنے کی کتاب کی تشریح جو حضرت نے خود لکھی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے دیکھی ایک کتاب ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، 1984 میں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کب کی ہے؟ 1999۔ 1999۔ آپ کی پیدائش سے 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15 سال پہلے حضرت نے لکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس باغی سے مراد لغوی باغی ہے، حقیقی باغی نہیں ہے، لغوی باغی ہے، لغاتاً باغی کا اطلاق ہے۔ آپ نے پڑھی ہے جی؟ میں آپ کو بھی دکھا دوں، یہ جو اکابر کی مولانا یہ دیکھیں نا، یہ جو بلکہ اس طرف حضرت مولانا یہاں دیکھیں نا، دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی کتاب ہے، یہ والی یہ اٹھے جزاک اللہ آئیں افضل بھائی، یہ رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع، یہ قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ ادارہ مظہر التحقیق میں چلتا ہے، ہمارے دوست ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الجبار سلفی، سلفی سے مراد غیر مقلد نہیں، یہ حضرت مولانا عبد الجبار سلفی خدام اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں، تاریخ خدام اہل سنت حضرت قاضی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس خارجی فتنہ کتاب پر اعتراض کیا تھا لال شاہ کے شاگرد مہر حسین نے، جو بعد میں رافضی ہو گیا، کہ قاضی صاحب آپ نے حضرت معاویہ کو یوں لکھا، آپ کیا سننی ہے؟ تو حضرت نے 20 جگہ اس کا جواب دیا۔ میں آپ کو 1-2 عبارتیں پڑھواتا ہوں، یہاں میری نشانی لگی ہوگی۔ اچھا، مطلب اپنی زندگی میں اس کا جواب دے چکے ہیں قاضی صاحب؟ جی قاضی صاحب سمجھا چکے ہیں کہ باغی کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو بات میری کتاب کی ہے، یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کے عین مطابق ہے، یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کے بالکل 100% مطابق ہے، بلکہ بعض لفظ جہاں یہ لکھے ہوئے ہیں وہ حضرت قاضی صاحب کے لفظ ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، 1 منٹ، یہ دیکھیں، حضرت قاضی صاحب کے یہاں لفظ ہیں کہ میں نے وہاں پر جور، باطل، بغاوت وغیرہ کے الفاظ جہاں آئے تو وہاں پر میں نے یہ توجیہ پیش کر دی کہ یہ صورتاً ہے نہ کہ حقیقتاً، کیونکہ آپ مجتہد ہیں اور مجتہد سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے، اس لیے بندہ نے یہ الفاظ لکھ دیے۔ اب وہ کہہ رہے اس میں نے یہاں نافرمانی، گناہ وغیرہ سے مراد صورتاً نہ کہ حقیقتاً، میں نے دوسرے مقام پر کیا لفظ ہے؟ تصریح کر دی ہے، یہ کیا سب کا لفظ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں انہوں نے باغی لکھا ہے، تو صورتاً انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب تک حضرت علی کی صلح نہیں ہوئی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یار؟ یعنی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، یا میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے الگ ہوں؟ انہوں نے جو لکھا ہے، میرے خیال میں اعتراض کرنے والا حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ کی پوزیشن خراب کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں، ایک اور حوالہ، آؤ صفحہ 34 پہ آتے ہیں۔ یہ حوالہ لیں کہ حضرت
معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں لڑائی کا معاملہ ایسے تھا جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف ہے. کس کا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا. قرآن پاک میں ہے نا، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ، میرے سر کے بال کو نہ پکڑ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھائی عرض کر رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی، انہوں نے سر اور بال پکڑا ہوا ہے. اور یہ لفظ کالسب کا صرف اپنا نہیں ہے، کالسب نے اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے نقل کیا. مجھے ایک بات بتائیں، دو نبی کی لڑائی قرآن پاک ذکر کر رہا ہے، داڑھی میں ہاتھ ڈالنا ہے، ان میں باقی نعوذ باللہ کون؟ حضرت ہارون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی بھی نہیں ہے، لڑائی تو آ گئی. اور یہاں کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاضی مظہر خود. قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں. تو پھر اب قائد صاحب کا موقف کن کے ساتھ ہے؟ یہ معترضین جن احباب نے آپ کو باز رہنے سے بات کی ہے، یہ باز رہنے والے ہیں. اچھا اگلی بات، یہ حضرت مدنی کی اپنی بات بھی نہیں ہے. ذرا مجھے اجازت دیں میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اکابر نے اس پر کیا موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں ہم کیا جواب دیں گے. آئے میں آپ کو بہت بڑے آدمی کا نام پیش کر رہا ہوں. حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل، شاملی میدان میں جہاد کے ہیرو حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی المتوفی 1295 ہجری کیا فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تھا. ہم کو تو اب یہی لازم ہے کہ ان کی اب چینی نہ کریں. نہیں، دیوبندیت کا موقف تو یہ ہے. حضرت نانوتوی کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں، قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے کہیں اس کے بعد بھی آپ باقی کے رٹ لگائیں. یہ مولانا بھائی صاحب میں ایک بات عرض کروں، یہ جو حضرت معاویہ کو باغی جملہ بار بار کہا جا رہا ہے نا، لفظ ہے کاش آپ برداشت کر پائیں. تو میرے خیال میں ان کی ذاتی انا کی تسکین یہی ہے کہ صحابی کے اوپر بار بار یہ باغی کا لفظ بولے. ان نے اپنی دیوبندیت بنائی ہوئی ہے، اس دائرہ کیار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ دیوبند کے تمام اکابر خمسہ جن کو میں نے پیش کیا اور یہ حضرات آپ مجھے پتا کہا جائے گا معاملہ. اچھا میں ایک عبارت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صفحہ 156 157. آئیے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ ان حالات میں معذور تھے، اور یہ بھی محلوظ رکھیں کہ حضرت معاویہ کی طرف اصل اختلاف حضرت عثمان ذو النورین کے قصاص لینے یا نہ لینے پر مبنی تھا. آئے آگے. اسی طرح امام حسن کی صلح کے بعد جب حضرت معاویہ کو بالاتفاق تمام خلافت اسلامیہ کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اب حضرت معاویہ کی شخصیت کو جو مجروح کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ہم پورا دفاع کریں گے. آئے اچھا آگے دیکھیں کل سے کیا فرما رہے ہیں. کل سے فرما رہے ہیں مندرجہ بالا عبارتوں سے میرا حضرت معاویہ کے متعلق عقیدہ بالکل واضح ہو گیا، اور بندان جنگ جمل و صفین کی بحث میں جو حضرت معاویہ کی طرف باغی وغیرہ کے الفاظ منسوب کیے ہیں تو اس کی جا بجا توجیہ کر دی ہے کہ اس سے مراد صورتاً بغاوت ہے، نہ کہ حقیقت. یار انصاف کا اگر خون نہیں ہو گیا نا تو کم از کم حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر دھبا نہ بنا جائے. اچھا آئے خواب میں حضرت معاویہ کی زیارت، یہ حضرت قاسم کہہ رہے ہیں، دیکھیں خواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت، پوری زیارت لکھی حضرت قاسم. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ذوالحجہ سن 1403 ہجری کو بندہ بفضل تعالی چوتھی مرتبہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے گیا. مینا میں شب جمعہ 9 ذوالحجہ نماز عشاء پڑھ کے سو گیا. یہ حج اکبر بنتا ہے کیونکہ شب جمعہ اور عرفات جمعے کو بن رہا ہے، حج اکبر ہے. سو گیا تو خواب میں حضرت معاویہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے بندہ ناکارہ سے معانقہ فرمایا. کہتے ہیں مجھے گلے ملے. اس کے بعد بندہ نے عرض کیا، کیسے عرض کرتے حضرت بندہ کی کتاب خارجی فتنہ، وہ جو آپ ابھی دکھا رہے تھے جس کی وضاحت اس کتاب میں آ گئی کہ بندہ کی کتاب خارجی فتنہ لکھی،
اگر اس میں آپ کے متعلق کوئی تنقیص یا توہین پائی جاتی ہے تو معاف فرمائیں. اس کے بعد آنکھ کھل گئی. حضرت معاویہ کا چہرہ باوقار سفید تھا, نورانی تھا. بندہ کی معافی کی درخواست پر آپ کے چہرے پہ کوئی ملال ظاہر نہیں ہوا, بلکہ حسب سابق شفقت کی نگاہ تھی. کہتے ہیں خواب گو شرعی حجت نہیں ہے, لیکن حسب ارشاد رسالت اچھے خواب مبشرات میں سے ہوتے ہیں. شرعی دلائل کی بنا پر بندہ نے اپنی کتاب پوری تفصیل میں لکھ دیا. یہ تو دفاع معاویہ ہے, اور انہوں نے وضاحت کر دی اس کتاب کو. آخر کیا مجبوری ہے آپ کے بعض احباب کی کہ وہ خارجی فتنہ تو دکھاتے ہیں حضرت کی, یہ کتاب کیوں نہیں دکھاتے جس میں اس سوال کا جواب موجود ہے؟ تو مجمل عبارت اٹھائی جاتی ہے. یار بھائی فرحان آپ سندھ سے سفر کر کے آئے ہیں, میں آپ کے سفر کی وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا بیٹھ گیا ہوں.